बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़फ़र की एक गज़ल का मक्ता है कि रोस मामूरा आलम में ख़राबी है ज़फ़र, रोस मामूरा आलम में ख़राबी है ज़फ़र, ऐसी बस्ती से तो वीराना बनाया होता। हालात की बदकिस्मती देखिए कि पाकिस्तान जहाँ पहले से ही ख़राबी की बहुत सारी ज़मीन मौजूद थी, कुछ नए वाक़यात ने उनमें ऐसी शिद्दत पैदा कर दी है कि पाकिस्तान अब एक क्रिटिकल पॉइंट पर आ खड़ा हुआ है, जो बहुत ही बदनसीबी की बात है। क्रिटिकल पॉइंट यानी ऐसा मुकाम जहां कोई भी वाइब्रेशन, ज़रा सी वाइब्रेशन, ज़रा सा धचका किसी भी नाकाबिले तसव्वुर नतीजे पर पहुंचा सकता है। अल्लाह ताला रहम फरमाए, हालात अच्छे नहीं हैं। हमारे प्रोग्राम का एक मौजू तो यही नुक्ता होगा, और दूसरा नुक्ता ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत की उस रिट के केस में जो पीटीआई ने दायर किया है, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके साथ दो वफाकी वज़रा को नाअहल कर देगी, और अगर कर देगी तो इसके बाद फिर क्या होगा। ये रिट पीटीआई ने इस बुनियाद पर दायर की है कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को अशफा अस्पताल मुंतकिल करने का जो हुक्म दिया था, वफाकी हुकूमत ने उस पर अमल नहीं किया। इसके मेरिट और डीमेरिट पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के बेंच का रवैया फैसले से ही पता चल गया था कि जानबदाराना है और आइन के ख़िलाफ़ है, और रिट के काबिल समाअत होने का फ़ैसला करने के बजाय रिट का ही फ़ैसला कर दिया, और वो सारा रिलीफ दे दिया जो असल रिट में मांगा गया था, बल्कि एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराने का हुक्म दिया गया, जो कि आइन के तहत नहीं दिया जा सकता। तो इस जानबदारी के होते हुए सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा, इस बारे में मेरी कुछ सहाफ़ियों से बात हुई, और बहुत सारे सहाफ़ियों के ख्यालात मैंने बराह रास्त या बिलवास्ता सुने। उनकी अक्सरियत का ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म को नाअहल करार दे देगी और तौहीन अदालत के जुर्म में उन्हें सज़ा भी सुना देगी, और ये भी हो सकता है कि ये सज़ा अलामती ना हो। यानी जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी को अलामती सज़ा सुनाई गई थी, शायद 1 मिनट कैद की या अता बर्खास्त अदालत कैद, यानी कैद तो उन्हें नहीं भुगतना पड़ी, लेकिन चूंकि टेक्निकली उन्हें अलामती तौर पर कैद की सज़ा हो गई थी, इसलिए वो नाअहल हो गए थे। यहाँ ये कहा जा रहा है कि नहीं, तौहीन अदालत की सज़ा 3 महीने जेल में ये सज़ा होगी। खैर, इससे कतई नज़र मेरी राय जो है, इसमें मुझे थोड़ा सा इस बात को मानने में तामुल है, हालांकि अक्सरियत की राय ये है, और आपने मुख्तलिफ तज्जियों में भी इसी की तरफ इशारा देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट को ड्रास्टिक फैसला दे सकती है। मेरी राय ये है कि अगर इस तरह नाअहली की गई तो फ़ज़ा यकसर बदल जाएगी और उसके 2 नतीजे बरामद होंगे। इस वक्त आपके इल्म में है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अवाम में कितने मकबूल हैं। यानी अगर पाकिस्तान की आबादी इस वक्त 23 करोड़ है, तो दावे से कहा जा सकता है कि 23 करोड़ में से 24 करोड़ लोग वज़ीर आज़म से नफरत करते हैं, उनके खिलाफ राय रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में इतनी संग दिल हुकूमत, बेरहम हुकूमत इससे पहले कभी नहीं आई जितनी इस दौर में आई है। और इसकी तशरीह मुस्लिम लीग वाले या इसकी तावील वो कुछ इस तरह करते हैं कि जनाब हमारे तो इख्तियार में ही कुछ नहीं है। जो भी है, निशाना सामने शहबाज शरीफ है तो निशाना वही बनेंगे, लेकिन अगर उनको नाअहल करार दे दिया गया तो ये फ़ज़ा बदल जाएगी, और अवाम में जो परसेप्शन बनेगा वो इसके सिवा कुछ और नहीं होगा कि देखा एस्टेब्लिशमेंट एक और वज़ीर आज़म को निगल गई, और अदलिया कहाँ खड़ी होगी। क्या मौजूदा चीफ जस्टिस पसंद करेंगे कि उनका नाम जस्टिस मुनीर, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और जस्टिस साकिब निसार की फहरिस्त में दाखिल किया जाए, शामिल किया जाए? यकीनन वो ऐसा नहीं चाहेंगे। और इस सूरत हाल में जो नतीजा निकलेगा, एक तो ये है कि फ़ज़ा बदल जाएगी, जो फ़ज़ा बनाई गई है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या इस्टेब्लिशमेंट के
चाहने वालों की तरफ से या उससे कुर्बत रखने का दावा करने वालों की तरफ से और फिर पीटीआई की तरफ से वो यकसर बदल जाएगी और घाटे में रहेगा कौन? एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और पीटीआई। तो ये बड़ा मुश्किल मसला होगा इस मामले को इस तरह फैसला सुना देना, वज़ीर आज़म को नाअहल कर देना, और इसका दुनिया भर में खैर मकदम नहीं किया जाएगा। ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी और इस्टेब्लिशमेंट जिसकी अवामी हिमायत अब नज़र नहीं आ रही, वो मज़ीद रद्द अमल का शिकार होगी। तो ये फैसला इस्टेब्लिशमेंट को भी महंगा पड़ सकता है अगर इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला करना चाहती है। एक मफरूज़े पर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी बातें हो रही हैं वो सब इस मफरूज़े पर हो रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये सारा प्ले स्टेज किया ताकि शहबाज शरीफ को नाअहल करा के मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म बनाया जाए। ये बात मैंने बहुत सारे तजियाकारों के मुंह से सुनी है, आपने भी सुनी होगी, और ये दो नतीजे निकलेंगे, तीसरा नतीजा कोई नहीं निकलेगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि शायद ऐसा ना हो। और रही ये बात पीटीआई के, अमेरिका में जो लोग बैठे हैं वो इस बात को फैला रहे हैं और उनके तरह मिसरे को ले उड़े हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर, पीटीआई के हामी अनासर और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट। वो ये कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी का पीटीआई से जो रोमांस है उसका एक बैकग्राउंड है, वो पूरी कहानी बयान करते हैं और कराची के दो बाखबर तरीन सहाफ़ियों का भी जिक्र करते हैं, नाम नहीं लेते कौन है वो, लेकिन उनके हवाले से कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब उनसे मिले और उनसे मिलकर कहा कि अब वक्त आ गया है कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए, रिलीफ दे दिया जाए, क्योंकि आपने सदर बनना है, मैं उनके वोट लेकर आपको दूंगा। मेरा ख्याल है कि ये जो दो सहाफ़ियों के नाम से मंसूब इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग है, ये अपने अंदर ही मजाह का इतना बड़ा सामान रखती है। ज़रा सोचिए कि इमरान खान को रिलीफ देने के बाद पीटीआई के लोग मोहसिन नकवी साहब की उम्मीदवार को सदारत का वोट दे देंगे, क्या ये मुमकिन है? और फिर ये कि शहबाज शरीफ की नाहली का ड्रामा इस तरह स्टेज किया गया, जिसका जिक्र मैंने कल किया था, कि जो कहानी सर्कुलेट कर रही है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने अदालत के ज़रिए ये फैसला दिलवाया और फिर जब उस पर अमल का मरहला आया तो तयशुदा प्रोग्राम के तहत उन्होंने हुकूमत से कहा कि ख़बरदार इसको अशफा अस्पताल दाखिल नहीं कराना, हम देख लेंगे। और वो हुकूमत ट्रैप में आ गई और अब तौहीन अदालत का शिकंजा उनके लिए तैयार है। तो ये सारा प्ले था ताकि शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी हो जाए और मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर आज़म बना दिया जाए। अब बताइए मुझे, मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म बनने के लिए वोट कहाँ से मिलेंगे? फ़र्ज़ कीजिए पीटीआई मान जाती है, उसके सारे अरकान पीटीआई को, मोहसिन नकवी को वोट दे देंगे। पीपल्स मफरूज़े में ये बात भी शामिल है कि चूँकि पीपल्स पार्टी इस वक्त वफाकी हुकूमत से बहुत नाराज़ है, इसलिए वो भी मोहसिन नकवी को वोट देगी। पीपल्स पार्टी बेशक वफाकी हुकूमत से बहुत नाराज़ है, लेकिन वो वफाकी हुकूमत से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ है। ये तो बच्चों के सोचने वाली बात भी नहीं है कि वो मोहसिन नकवी साहब को पीपल्स पार्टी वोट दे देगी। जिस इस्टेब्लिशमेंट के हाथों पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि उसका गला घोंटा जा रहा है, वो उसी इस्टेब्लिशमेंट के वज़ीर आज़म को वोट देगी, उसी के उम्मीदवार को वज़ीर आज़म बनवा देगी। क्या ये अक्ल में आती है किसी की बात? लेकिन पीटीआई का सोशल मीडिया ये कहानियाँ फैला रहा है और इन कहानियों को फैलाने में उन टीवी एंकर पर्सन का भी हाथ है, उन चंद एक का जो कि बज़ाहिर पीटीआई के हामी होने का दावा नहीं करते, लेकिन अंदर से वो पीटीआई के एजेंडे ही को सपोर्ट करते हैं। उनके तज्ज़िये कुछ इस तरह के होते हैं और उनकी गाइडेंस से मुराद ये है कि वो हालात की तस्वीर इस तरह पेश करते हैं कि सुनने वाले की राय वही बन जाए जो वो बनाना चाहते हैं। इत्तेफाक से ऐसा नहीं हो रहा, ये मुमकिन नहीं है। और फिर मफरूज़े में ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग के बहुत सारे अरकान भी मोहसिन नकवी को वोट देंगे, ये भी नामुमकिन है। और ये बात कि मैं फिर आपको सदर बनवा दूंगा, क्या अवाम के वोट एक शख्स ये दावा कर सकता है कि वो अवाम के वोट अपने उम्मीदवार को दिलवा देगा?
بشرطے کہ اس کا امیدوار اس کے دیے گئے مشوروں پر عمل کرے، یعنی عمران خان کو رہا کر دے یا اس کو بنی گالہ منتقل کر دے یا کچھ اس کو اور رعایتیں دے دے۔ اس سلسلے میں جو ڈیمانڈس ڈیولپ ہو رہا ہے اس کے ضمن میں سہیل آفریدی جو 40 لاکھ افراد لے کر اسلام آباد آنا چاہتے ہیں، ان کے اور محسن نقوی کے درمیان برادرانہ رازدارانہ تعلقات کو بھی دلیل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ ویسے برسبیل تذکرہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ 40 لاکھ افراد لانا چاہتے ہیں، تو بات ان کو جو مشورہ دینے کی ضرورت ہے کہ حضور 40 لاکھ سے کام نہیں بنے گا، اگر آپ نے کوئی انقلاب لانا ہے تو آپ کو کم سے کم پختونخوا سے 4 کروڑ افراد لانا پڑیں گے۔ اس لیے کہ پچھلے 26 نومبر کو سہیل آفریدی صاحب تو نہیں تھے، گنڈا پور تھے، تو گنڈا پور کوئی 60 لاکھ افراد لائے تھے، اور وہ 60 لاکھ افراد جو تھے وہ آدھے گھنٹے کی لاٹھی چارج میں غائب ہو گئے۔ تو کیا 60 لاکھ سے جو کام نہیں بن سکا تو 40 لاکھ سے کیا بنے گا؟ اس لیے کم سے کم 4 کروڑ افراد انہیں تیار کرنا پڑیں گے تاکہ اسلام آباد میں کوئی حقیقی انقلاب۔ یہ جو مرکزی نقطہ ہے اس سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ عوام حکومت سے خوش نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ دکھی ہیں، اور دکھی ہونے کی سطح وہ ہے کہ اس کے بعد شاید دکھی ہونے کی کوئی اور سطح نہیں ہے۔ تو اس کے ضمن میں 3 خبریں ہیں جو روزنامہ جنگ نے چھاپی ہیں اور ان کی تردید حکومت نے نہیں کی۔ یہ ایک ہفتے کے دوران 3 خبریں چھپی ہیں، ایک ہفتے کے دوران 3 خبریں۔ میں اس خبر کی تفصیل، ان خبروں کی تفصیل نہیں بتاؤں گا، صرف اس کی ہیڈ لائنز بتاؤں گا کہ شہباز شریف صاحب نے برسر اقتدار آنے کے بعد 28 مہینوں میں 18,832 ارب روپے کا قرض لیا، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا قرضہ ہے جو اتنی مدت میں لیا گیا ہو۔ اتنا قرضہ، یہ اس سے آدھا قرضہ بھی ماضی کی کسی حکومت نے نہیں لیا۔ 28 ماہ میں 18,832 ارب روپے کا قرضہ، یہ ناقابل تصور حد تک بڑی رقم ہے، اور سوال یہ ہے کہ قرضہ گیا کہاں؟ 18,000 بلکہ 19,000 ارب روپے کتنی بڑی رقم ہوتی ہے، تو یہ رقم گئی کہاں؟ کیونکہ خرچ تو یہ کسی بھی جگہ پر نہیں ہوئی۔ شہباز شریف صاحب کی حکومت نے ماشاءاللہ 5 سال ہو گئے ہیں شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنے، 5 سال ہونے والے ہیں، کیونکہ یہ مارچ 2022 میں وزیر اعظم بنے تھے۔ ترقیاتی منصوبوں کے نام پر ایک اینٹ بھی نہیں لگائی، تو یہ 19,000 ارب روپے کہاں گئے؟ اچھا، پچھلے سال شہباز شریف صاحب نے، پچھلے سال یا شاید 5-6 مہینے ہو گئے، شہباز شریف صاحب نے ایک اعلان کیا تھا قومی بچت اور سادگی پالیسی کہ حکومت اب روایتی پرتعیش خرچے نہیں کرے گی، بچت کرے گی، اور اللے تللے جو ہیں وہ نہیں کیے جائیں گے۔ تو اس بچت کے اعلان کے بعد 1 سال میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی حکومت کا جو خرچہ ہے وہ جتنا خرچہ مختص کیا گیا تھا اس سے 68 ارب 97 کروڑ یعنی 69 ارب کا لگا لیں، 69 ارب روپے کا فالتو خرچہ کیا ہے۔ یعنی بچت اور سادگی کے جب اعلان ہوا تھا تو میں نے اس وقت ایک پروگرام میں کہا تھا کہ یہ دھوکہ ہے، شہباز شریف صاحب اللوں تللوں کے بغیر گزارا کر ہی نہیں سکتے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اللے تللے اور بڑھ گئے، تنخواہیں اور بڑھ گئی، اخراجات اور بڑھ گئے، حکومتی وزیروں کے لیے، کابینہ کے ارکان کے لیے، مشیروں اور معاونین خصوصی کے لیے نئی لگژری گاڑیوں کی درآمد کی گئی، اور یوں ان کا جو خرچہ تھا وہ بچت کا یہ سارا رہ گیا۔ اور پھر یہ پٹرول، صرف سرکاری افسروں کے پٹرول کی مد میں جو رقم خرچ کی گئی وہ بھی ناقابل تصور حد تک زیادہ ہے، اور 68 ارب غلطی سے پڑھ دیا، 142 ارب روپے کا اضافہ ہوا، 142 ارب یعنی 1,42 کروڑ روپے کا اخراجات میں، سرکاری اخراجات میں اضافہ کیا گیا۔ یہ اضافی رقم خرچ کی گئی، یعنی اس سے پہلے کی حکومتیں اپنی ساری عیاشیوں کے باوجود اس حد کے پاؤں تک بھی نہیں پہنچ سکتی تھی جو شہباز شریف صاحب نے پچھلے عرصے میں 1 سال میں یہ جو خرچ کیا ہے، یہ یعنی کہ فضول خرچی کی اور اللو تللو کی ایک ایسا
اور ایک ایسا نیا ریکارڈ قائم کیا ہے کہ جو تصور سے باہر ہے۔ اسی طرح دوسرے پنجاب حکومت کے آپ معاملات دیکھ لیں، اور سب سے زیادہ سرکاری خزانہ جو ضائع ہو رہا ہے وہ وفاق میں ضائع ہو رہا ہے، اور وفاق کے بعد پنجاب میں ضائع ہو رہا ہے۔ کوئی منصوبہ عوام کی بہبود کے لیے نظر نہیں آتا، سوائے اس کے کہ کچھ چند طلباء کو جن کی تعداد مبالغہ امیز انداز میں بڑھا چڑھا کر بیان کی جاتی ہے، لیکن ان کی گنتی بہرحال محدود ہوتی ہے۔ ان کو لیپ ٹاپ وغیرہ دیے جاتے ہیں، تو لیپ ٹاپ دینے سے عوام کی غربت کیسے دور ہوگی، ملک ترقی کیسے کرے گا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کیونکہ اب اسی حکومت نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ جو پچھلی مرتبہ انہوں نے فالتو چینی برآمد کر لی تھی قیمتی زر مبادلہ ضائع کر کے، اور صرف چند لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کہ وہ اس امپورٹ کے بزنس میں اپنا مال کمائیں گے، تو وہ چینی بچ گئی ہے۔ اب اس چینی کو سستے داموں پھر سے برآمد کیا جائے گا۔ کیا اس کی مثال دنیا کے 192 ممالک میں سے کسی ایک ملک میں بھی مل سکتی ہے جو کارنامہ اس حکومت نے، شہباز شریف صاحب نے انجام دیا ہے؟ اچھا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، اور میرا خیال ہے وہ صحیح کہتے ہیں، کہ وفاقی حکومت کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، سارے اختیارات وہ اورنگزیب کے پاس ہیں، اور جو ملک کی معیشت کو، ملک کی معاشی جڑوں کو ایک منصوبہ بند پلاننگ کے تحت کھوکھلا کیے جا رہا ہے، اور پاکستان سے انتقام لینا گویا کہ لگتا ہے کہ اس کا ایجنڈا ہی یہ ہے کہ پاکستان کو اس طرح برباد کیا جائے کہ آنے والی کوئی بھی حکومت کچھ بھی نہ کر سکے، چاہے وہ انتہائی ذہین لوگوں کی حکومت ہو اور انتہائی ایماندار اور باصلاحیت لوگوں کی حکومت ہو، اس کے لیے بھی ممکن نہ ہو، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں اب لیکن میرا سوال یہی ہے کہ سامنے کون ہے؟ سامنے تو وزیر اعظم شہباز شریف ہے۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ شہباز شریف کا قصور نہیں ہے، یہ ہائبرڈ نظام کا قصور ہے، کہ وزیر خزانہ بھی انہی کا ہے، وزیر داخلہ بھی انہی کا ہے۔ وزیر داخلہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے ایک بیان دیا کہ ایک تھانے دار سارے بلوچستان کو سنبھال لے گا، تو اس کے بعد سے، اس بیان کے بعد سے بلوچستان میں دہشت گردی، تخریب کاری اور لاقانونیت کے واقعات میں 1000% اضافہ ہوا ہے، اور اب وہاں بلوچستان میں ریاست پاکستان نظر نہیں آتی۔ خبروں کا بلیک آؤٹ ہے، اخبار میں کوئی خبر نہیں آ سکتی، ٹی وی پر کوئی خبر نہیں آ سکتی، لیکن سب کو پتہ ہے کہ بلوچستان کے حالات انتہائی تشویش کے نقطے سے بھی آگے نکل گئے ہیں، اور یہی صورتحال پختونخوا کے، بالخصوص پختونخوا کے جنوبی علاقوں کی ہے۔ اور اسلام آباد جرائم کے لحاظ سے، یہ لوگوں نے خطاب دیا ہے کہ جرائم کے لحاظ سے اب دوسرا لیاری بن گیا، یعنی لیاری میں تو امن ہو گیا ہے، لیکن اس کی جگہ اسلام آباد نے لے لی ہے۔ تو یہ وزیر داخلہ صاحب کی صلاحیت ہے۔ وزیر داخلہ گویا کہ وزیر داخلہ اور وزیر خزانہ دونوں نے مل کر پاکستان کو ایک کریٹیکل پوائنٹ پر پہنچا دیا، اور اس میں تازہ اضافہ یہ ہوا ہے جس میں نئے صوبوں کی بات کی گئی ہے۔ اب یہ مباحثہ بہت زور پکڑ گیا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں سب کو پتہ چل گیا ہے کہ نئے صوبوں کا مقصد پاکستان کے یا پاکستانی عوام کے مفاد کے لیے کوئی نقطہ نہیں ہے، بلکہ یہ مشق اس لیے کی جا رہی ہے کہ صدارتی نظام لانے میں سہولت ہو، کیونکہ موجودہ صوبائی نظام میں صدارتی نظام نہیں آ سکتا، اور اگر آ بھی جائے تو مطلوبہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے صوبوں کا نام و نشان مٹایا جائے، اور ڈویژنز کو صوبے بنا دیا جائے، ایک نئے طرز کا 1 یونٹ بنا کر پھر صدارتی نظام لاگو کیا جائے۔ تو یہ اس مقصد کے لیے ہو رہا ہے۔ گویا کہ وزیر داخلہ نے جو فتنہ چھوڑا تھا، اب وہ فتنہ پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ صوبہ سندھ میں عوامی مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، جن کی خبریں، تصویریں آپ کو نیشنل میڈیا پر تو نظر نہیں آئیں گی، لیکن وہاں مظاہرے شروع ہو رہے ہیں۔ اس صورتحال میں کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک اور خطاب کیا ہے، جو ان کے اب تک کی تقریروں میں سے سب سے زیادہ خطرناک تقریر ہے۔ میں اس کے فکرے کوٹ نہیں کر سکتا، کروں گا بھی نہیں، لیکن اس کی جو کیا کہتے ہیں قابل قبول زبان میں جو ان کی ترجمانی
وہ میں تھوڑا سا اس کی کوشش کروں گا۔ اور ان کا مخاطب اسٹیبلشمنٹ تھی، اور ان کی جو باٹم لائن تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کو قائم رہنے دیں۔ اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کو امتحان میں کیوں ڈالا جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے وہ بات کر دی جو حقیقت ہے، لیکن دوسرے سیاستدان ان کو کرنے سے ڈرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی پالیسیوں، انہوں نے پالیسیوں کی تفصیل بھی بیان کی، اور وہ اختیارات میں اضافے والے اس قانون کی بات بھی کی جو قومی اسمبلی میں اچانک آیا اور اچانک منظور ہو گیا، اور کہا کہ اس قسم کے حالات کے بعد جغرافیے بدل جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ بات جو کوئی کہنے کی جرت نہیں کر سکتا، لیکن مولانا نے کر دی کہ پھر جغرافیے بدل جاتے ہیں، اس لیے خدا کے لیے پاکستان کو امتحان میں نہ ڈالیں۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو مشورہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ نئے صوبے بنانا صرف ایک آدمی کی خواہش ہے، اور اس کے انہوں نے مضمرات اور خطرات بھی بیان کیے، اور بڑی ڈرا دینے والی تصویر پیش کی جس کے حقیقی ہونے میں مجھے تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو اب میری رائے کیا اہمیت رکھتی ہے؟ یہاں تو کسی کی رائے بھی، کسی بڑے گروہ کی رائے بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، ایک آدمی کی رائے کیا اہمیت رکھے گی؟ لیکن اپنی رائے میں ضرور بیان کروں گا، وہ یہ ہے کہ اگر ملک کو بچانا ہے تو نواز شریف صاحب کو سیاست میں واپس آنا پڑے گا اور انیشیٹو لینا پڑے گا۔ وہ زرداری صاحب کو بلائیں، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلائیں، وہ جماعت اسلامی کو بلائیں، وہ تمام قوم پرست پارٹیوں کو بلائیں، جو سیاسی پارٹیاں، سیاسی قوتیں اس وقت پاکستان کے سیاسی میدان میں موجود ہیں، ان سب سے ملیں، چاہے اے پی سی کروائیں، چاہے اپنے گھر پر کھانے کی دعوت دیں، اور اس میں وہ ایک لائحہ عمل تیار کریں، یا لائحہ عمل تیار کرنے کی دعوت دیں کہ ملک کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے۔ حقیقت جو سب کے علم میں ہے وہ یہ ہے کہ صوبوں کی بات کرنے سے جو فتنہ پھیلا، اس کے بعد سے عوام کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں رائے اتنی زیادہ منفی ہو چکی ہے کہ اس سے پہلے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن چند افراد جن میں وزیر داخلہ شامل ہیں، اور ان کی کیا کہنا چاہیے کہ ان کے دو چار حاشیہ نشین، میں نام نہیں لیتا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ کون ہے، جو کبھی 32 صوبوں کی تجویز لے کر آتے ہیں، کبھی 16 صوبوں کی تجویز لے کر آتے ہیں۔ یہ 3-4 آدمی ہیں جنہوں نے اوپر والوں کو بھی گمراہ کیا ہے، ان کو ٹریپ کیا ہے، ان کو ترغیب دے کر پھنسایا ہے، اور جو اس فتنے کا مرکز اور محور ہیں۔ اگر شہباز شریف صاحب عدالتی نااہلی سے بچ نکلتے ہیں تو میری تو ان کو بھی رائے ہوگی کہ ان افراد سے تو پہلے نجات حاصل کریں، اور کیونکہ یہ لوگ پاکستان کی جڑوں کے ویری ہو گئے ہیں۔ تو ناظرین، مزید گفتگو میں نہیں کرنا چاہتا، اس بارے میں کچھ اور خطرناک پوائنٹس بھی اس وقت میرے ذہن میں آ رہے ہیں، اور ماضی کے تجربات بھی ہیں، لیکن چلتے چلتے میں آپ کو ایک ماجرا ضرور اس کا ذکر کروں گا کہ جنرل ضیاء الحق بہت مضبوط ڈکٹیٹر تھے، ان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں تھا، پیپلز پارٹی کی مزاحمت مکمل طور پر کچل لی گئی تھی، اور پیپلز پارٹی کے جو مخالف کیمپ تھا وہ بھی تتر بتر کر دیا گیا تھا۔ پاکستان میں ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک ضیاء الحق کو چیلنج کرنے والا کوئی شخص موجود نہیں تھا، نہ پریس تھا، نہ دانشور طبقہ تھا، نہ وکلاء تھے، کچھ بھی نہیں تھا، خالی میدان تھا۔ اور پھر ضیاء الحق نے کیا کیا؟ اپنے ہی بنائے ہوئے وزیر اعظم محمد خان جنیجو کو جنیوا مذاکرات کے حوالے سے جو پالیسی بنائی اس کو مسترد کرتے ہوئے ضیاء الحق صاحب نے جنیجو صاحب کو برطرف کر دیا۔ جیسے ہی جنیجو صاحب برطرف ہوئے، ضیاء الحق کی حکومت کا جو اقتدار تھا وہ جن ستونوں پر کھڑا تھا وہ سارے ستون گر گئے۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد طیارے کا حادثہ ہو گیا جس میں وہ جان سے چلے گئے، لیکن اگر طیارے کا حادثہ نہ ہوتا تب بھی ضیاء الحق کی حکومت مزید کچھ مہینے برقرار نہیں رہ سکتی تھی۔ حالانکہ ان کی حکومت کو کوئی چیلنج تھا ہی نہیں، لیکن انہوں نے اپنے ہی بنائے گئے سسٹم کو جب توڑا
تو سارا سسٹم لرزہ برندام ہو گیا، اور اس کی نظر ضیاء نے بھی ہو جانا تھا اگر یہ طیارے کا حادثہ نہ ہوتا۔ تو تاریخ میں سبق لینے کے لیے بہت سارے واقعات مل جاتے ہیں۔ تو دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، کوئی اس سے سبق لیتا ہے؟ کیا نواز شریف صاحب اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں، یا وہ یہ سوچ کر گوشہ نشین رہتے ہیں کہ مجھے تو انہوں نے نکال دیا تھا، مجھے کیا لینا دینا؟ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔